الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الصلوات۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی اگر وہ اسے بدلے میں دے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے نور ایمان عطا فرمایا۔ تاریخ انسانی میں جب دیکھتے ہیں، یقیناً انسان کو اللہ کریم نے اس درجے کی ذہانت، عقل یا شعور عطا فرمایا، استعداد ہے اس کے پاس کہ وہ حق و باطل کی پہچان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مبعوث ہوئے اور وحی الہی آپ نے اعلان فرمایا، مخلوق کو حق کی دعوت ارشاد فرمائی، تو آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں۔ عہد فطرت ہے، کوئی کہیں سے حق کی آشنائی حاصل نہیں کر سکتا سوائے ایک اس پہلو کے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے وحدانیت باری تعالیٰ۔ لیکن وحدانیت باری تعالیٰ، اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اپنی تخلیق، اپنی ابتدا، اپنی انتہا، امتحان گاہ، یہ جو عالم خلق ہے، یہاں کی حیات، عبدالآباد حیات، یہ نوری مخلوق، یہ سارے وہ پردہ جات ہیں جن سے وجود انسانی یا ذات انسانی سے رسائی ممکن نہ تھی۔ تو قرآن کریم جہاں غور و فکر کی دعوت ارشاد فرماتا ہے، جہاں اللہ کریم کی مخلوق، اب ہمارے نزدیک گھاس کی کیا حیثیت ہے، اس کی تو مخلوق، زمین، مٹی، رویدگی، بارش، زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آسمان کی وسعتیں، یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جن سے متعلق قرآن کریم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے۔ اب وہ جو استطاعت اللہ نے اس مخلوق کو عطا فرمائی، اس سے ذاتی حیثیت میں تو وحدانیت تک پہنچا، لیکن کلی معنوں میں اپنے بارے جو حکم ہے، اس حکم کو جاننے کے لیے انبیاء اور رسول کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا۔ خلق کی رسائی خلق میں رہ گئی، لیکن بات ذات باری تعالیٰ کی جب آئی، جو ہر جگہ، ہر لحظے، ہر آن موجود ہے، رب العالمین ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم کی صفات اگر لکھنا چاہو اور سمندر سیاہی ہو، سمندر تمام ہو جائے گا، اللہ جل شانہ کی صفات پوری نہ ہو پائیں گی۔ پھر قرآن فرماتا ہے چاہے اس جیسا ایک اور سمندر شامل کر لو، اللہ جل شانہ کی صفات جو ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ مالک اور خالق مخلوق کی یہ دسترس ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا جی، وجودی طور پر یا ظاہری طور پر بعض چیزیں ممکن نہیں ہوتی، لیکن سوچ میں یا گمان میں انہیں سوچا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کسی دوسری شہر کو سوچنا چاہیں تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، لیکن اسی لمحے اس شہر تک وجودی رسائی یہ ممکن نہیں، وجودی طور پر ممکن نہیں۔
حالانکہ آج کی جدت نے اس آواز یا اس تصویر کو ممکن کر دیا ہے کہ یہ آواز اب دنیا کے دوسرے سرے پر بھی اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ آج اس بیان میں شریک ہے تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ویسے میں اس سے بھی گزارشات پیش کر رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہے۔ لیکن اگر آج کی تمام جدت کے باوجود سفر کے جو سہولیات ہیں اسے دیکھا جائے تو تاحال یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کل کیا ہو اللہ بہتر جانتا، لیکن آپ سوچ میں کسی دوسرے خطے یا شہر کو ایک لہجے میں سوچ سکتی ہیں، آنکھ چپکنے سے پہلے آپ وہ چیز سوچ سکتے ہیں، لیکن جو سوچ رہے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، جو سوچ رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ سوچ کو بھی ایک حد تک کی دسترس سمجھ آئے، ذات باری تعالیٰ کی طرف جب سوچ بھی لاؤ گے تو یہ بھی مخلوق ہے، تمہاری سوچ بھی کسی پہلو کا احاطہ کر نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی ذات لامحدود ہے، اور محدود لامحدود کو کیسے ماپ پائے، ممکن نہیں ہے۔ ایک ہے کسی بات کا یقین نہ آنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی دسترس ہی نہیں ہے۔ تو اس نے احسان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو جو نقطہ یا بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گرد و پیش اس خطہ عرب، اس شہر سے مکہ المکرمہ سے خطہ عرب میں آئیں، پھر معلوم دنیا سے غیر معلوم دنیا کی سرحدوں میں چلتے جائیں۔ واحد ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حق ارشاد فرما رہے تھے، جو حق اختیار فرمائے ہوئے تھے، اور جو حق کی دعوت دے رہے تھے۔ ہر طرف ایک اندھیرا تھا جو چھا چکا تھا۔ اب وہ ابتدا جو نور ایمان کی مخلوق کو نصیب ہوئی، میں نے عرض کیا کہ یہ استعداد موجود ہے، یہ وصف ہر انسان کے اندر تخلیقی طور پر موجود ہے کہ وہ حق کو پہچان بھی سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو انکار کرتا ہے نا، کہ اختیار ہے کہ اقرار بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنے اس ارادے کا جو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ انتخاب میں جو اس کا اختیار ہے اسے اقرار بھی کر سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ خوش بخت ترین ہستیاں جنہیں درجہ صحابیت نصیب ہوا، اس میں ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو نصیب ہوئی۔ آپ کے وہ تعلق جو وحی الہی سے پہلے تھے، جن میں بہت خوبصورت نام اور ایسی ہستی، واحد ہستی جنہیں معیت ذات باری تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نصیب ہوئی۔ ان اللہ معانا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ تعلق جو ایمان لانے سے پہلے، اور ایسا پاکیزہ تعلق کہ رب کائنات نے اسے ایسا پسند فرمایا تعلق کو کہ غیر انبیاء میں بلند ترین جو مقام ایمان کا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب۔ اب وہ استطاعت اقرار یا انکار یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ جیسے کم سنی میں اللہ نے یہ احسان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور ایمان نصیب ہوا۔ اسی طرح خواتین کی جب بات آتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک سلسلہ ہے۔ پھر آپ غور فرمائیں، مکہ مکرمہ میں مشرک و کافر اور کتنی ادیان باطلہ اور جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، اقسام کتنی، وہیں اسی انکار سے کتنی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اقرار نصیب ہے، لیکن ایسی ہستیاں جنہیں بہت بڑا قرب نصیب ہوا، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ عہد فطرت میں بھی وہ وحدانیت باری تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے کہ جن میں جو خلفائے راشدین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عہد جہالت میں بھی ان کے جو اعمال ہیں،
ان کے جو معاملات اس میں وحدانیت کی بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن نقطہ یا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اختیار جو رب کائنات نے ہر ایک کو دیا ہے، اس کا استعمال ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ آج کی آیا کریمہ جس سے متعلق میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس میں کفار کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی انکار پر ان کی زندگی کا اختتام بیان فرمایا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ کوئی افزانہ ہے ہی نہیں کہ کسی طرح کوئی راستہ ہو، کوئی امید ہو کہ انہیں بخشش نصیب ہوگی۔ انہوں نے اپنا وہ بخشش کا دروازہ عبدالآباد بند کر دیا ہے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیا کریمہ میں بھی، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے تخلیقی طور پر کہ وہ حق کو پہچان بھی سکتا ہے اور حق پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اب اسی اختیار کا استعمال ہے کہ وہ نتائج سے پھر بندہ ان نتائج تک پہنچتا ہے کہ جیسا اختیار استعمال کیا۔ اس سے بیشتر آیات کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد جو کفر کرے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی جو ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت بیان فرمائی۔ لعنت جو ہے یہ رحمت سے دوری ہے، جس کا ایسا عمل کہ اس پر لعنت پڑے وہ رحمت باری تعالیٰ سے دور ہوگا، اور جسے آغوش رحمت نصیب نہ رہی اس کے پلے ککھ نہ رہا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حق سے دور ہو کر ذات، انا، حکومت، اقتدار، لوگوں کا کسی کی نسبت، احترام، یہ کتنے ہی پہلو ہیں جو انسان کا امتحان بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جب حق سے ہٹتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے اگر دولت کی بات کر رہے ہو تو اس دولت پر سر ٹیک کے موت کی آغوش میں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اقتدار یا تخت ہے، اس تخت پر مردے کو لٹا دو، برابر ہے وہ تخت ہے یا زمین ہے، اس کے لیے اس تخت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر بے شمار لوگ کسی ایک فرد کی بہت عزت کر رہے ہیں اور وہ بنیاد سے ہل گیا ہے تو وہ ساری عزت آخر کہاں جا کر پہنچے گی؟ یہ جو فرمایا ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اب اس میں تمام انسانیت جب بیان فرمائی ہے تو قرآن کریم میں آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے، قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، دوزخ کے کلام بیان فرمائے گئے، جہاں ہر کوئی اپنے سے اگلے اور بڑے کافر کو لعنت کر رہا ہوگا اور تمام شیطان کو بھی لعنت کر رہے ہوں گے، اور اس کا جواب بھی قرآن بیان فرماتا ہے کہ آج مجھے لعنت کیوں کرتے ہو؟ مفہوم عالی ہے میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا اور تم نے مانا، میرا کوئی اختیار تو نہیں تھا۔ اللہ نے سچا وعدہ کیا اور اس کا تم نے اقرار بجائے انکار کیا، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا بجائے اس کے کہ تم اس کا انکار کرتے، تم نے اقرار کیا۔ مجھے کیوں کہتے ہو؟ مجھے کیوں ملامت کرتے؟ یہ قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اس سے یہ معاملے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ موقع کہ جس میں یہ حق نصیب ہونا ہے، یہی زندگی ہے کہ جس میں اخروی زندگی کے نتائج جو ہیں اس راستے کا تعین اور ان اعمال پر وہ نتائج مرتب ہونے۔ تو یہ بہت بدبختی ہے، ہمیشہ کی اللہ کی رحمت سے دوری، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ دنیا اور دنیا کا جو کچھ ہے یہ سب کچھ فانی ہے۔ یہ لذات کہ جن کے پیچھے ہم حق چھوڑ دیتے ہیں، یہ انا کہ جس کے لیے ہم اپنی آنکھیں حق سے بند کر لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، یہ ہر شے فانی ہے۔ اور پوچھو حق اور باطل، حق جانتا ہے ہمارا معاشرہ،
بالعموم بندے مومن کو حق نا حق معلوم ہے. یہ اثر ہے اس دعوت اور اس اعلان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کی برکت ہے وہ قوت جو آپ کے حق بیان کرنے میں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی. اس کا ظاہر اور اس کا باطن یہ دونوں اس سے قیامت تک اسی زور سے جائیں گے, اسی مضبوطی سے جائیں گے, ایسے ہی اعلانیاں جائیں گے, کوئی روک نہیں سکتا. تو جب یہ امتحان بھی موجود اور وہ وصف اقرار یا انکار تک وہ سمجھ سارے پہلے موجود, یہ راستہ کہ کوئی ایسا انتخاب کر لے, اپنی بدبختی ایسی جگہ لے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ اسے مل جائے, کیسا بدبخت ہوا. اپنے معاملات, اپنی سوچ یعنی خواہش, وہ جو نیت وہاں سے عمل تک, یہ ضرور دیکھنا چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا, میرا حلیہ کیسا ہے, میرا کلام کیسا ہے, میرا انداز کیسا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے بارے کیا رائے قائم کریں گے. ہم لوگوں کے دیکھنے اور لوگوں کے رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی عادات, اپنے الفاظ, اپنے انداز بدلتے رہتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ ایسا ہے کہ نہیں. کیا لوگوں نے ہمیں پیدا فرمایا, یہ تو خود پیدا کیے گئے. کیا ہم ان کو جواب دیے ہیں یا ہم تمام اللہ کو جواب دیں؟ کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ یہ تو خود محکوم ہے, بے اختیار ہے. اختیار تو سارا اللہ رب العالمین. تو جب آپ اللہ کی طرف دیکھیں گے, آپ کو ہمیں جو تعلق ایک امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہے, اس خوبصورتی اور اس تعلق کی سمجھ آئے گی تو نیا خانہ دل سے عمل تک ایک ایک حصے کی ایسی تربیت ہوگی جو قرآن کریم کے حکم کے تحت آئے گا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہے. اور یہی وہ راہ ہے جس سے آخرت کی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں سکھ ہے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, وہ کس راہ کو منتخب کرتا ہے. اب ایمان لانے کے بعد انکار, یہ پچھلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے. ایمان لایا ہے, ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو. ہم یہاں دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں, بے شمار لوگ آتے ہیں جو اللہ اللہ سیکھتے ہیں. ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں پھر وہ شہ سے دور ہوئے کہ معترض ہوتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو کسی نے باندھا نہیں ہے. اللہ نے پابند نہیں فرمایا تو مخلوق کیسے پابند کر سکتی ہے؟ جس کے دست قدرت میں قلوب ہیں, جس نے قلوب کو قلوب ہونا عطا فرما, جب اس نے پابند نہیں فرمایا مخلوق کیسے اسے پابند کر سکتے. ہاں دنیا ہے میاں, ہم امتحان میں ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی نیت اور اعمال دیکھتے رہنا چاہیے, اپنی غلطی کو غلطی ماننی چاہیے, اس کا تدارک کرنا چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, ایمان لانے کے بعد منکر کیسے ہو؟ ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ, یہ ہر شے کی نفی کر کے اس بنیاد کو بندہ حاصل کرتا ہے الا اللہ. اب اس تعلق میں وہ پہلو جو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے, ایمان بالرسالت کا, محمد الرسول اللہ, ہر شے, ہر حدود و قیود, ہر تعین وہاں سے نصیب. آپ غور کیجئے گا, اقرار کے بعد جو انکار کرتا ہے مانا اس نے ذات اللہ کی ہے, اس نسبت کو مانا اس نے. آپ غور فرمائیے گا, رکاوٹ اس کی اپنی ذات آ جائے گی, اس کی پسند و ناپسند, اس کا انحصار اس کی ذات پر آ جائے گا. مجھے پسند ہے اور مجھے ناپسند, میں اس بات سے آمادہ ہوں اور اس سے
میں منکر ہوں. آپ غور کیجئے، اعلیٰ دین کی ساری جو بنیاد ہے وہ ذات کی نفی ہے. ایک ذات ہے جو اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی راستہ نہیں ہے در مصطفیٰ کے علاوہ کہ کوئی اس حق تو پہنچ سکے، جان سکے، سمجھ سکے. اقرار تو بات کی بات. جب اللہ اور اس کے حبیب کی بات پر ہماری بات آ گئی نا، مجھے نہیں پسند، مجھے پسند ہے، بات بگڑ جاتی. یہی چیز آپ غور فرمائیں کہ جنہوں نے ایمان لائے اور پھر انکار کیا، آپ غور فرمائیں ان کے اعتراضات اٹھائیے گا، ان اعتراضات کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کی ایک ایک لفظ میں ان کی ذات آ گئی. جہاں ذات آئے گی تو پھر اندھا کر دیتی ہے، ذات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تربیت میں، سالکین کی تربیت میں، شعبہ تصوف میں ہوں یا کوئی آج سلسلہ عالیہ اس میں یا کسی میں داخل ہونے والا فرد، ہم تمام امتحان گاہ میں ہیں. یہ معاملہ نازک ہے، تا دم واپسی نازک رہے گا. دنیا سے چلے گئے ہم، اس کے بعد بھی وہ اعمال جو دنیا میں ہم چھوڑ گئے نا جی، ان کا اثر جاتا رہے گا. سالے تھے تو سالے اثر میں رہے گا جب تک، اور اللہ نہ کرے وہ اعمال بد چھوڑ گئے ہیں اور وہ بدی چلتی جا رہی، جب تک وہ بدی چلے گی جتنا اس کا اثر جائے گا اس کا حصہ بھی آگے ملتا رہے. اللہ معاف فرمائے. وہ غفور الرحیم ہے. انہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہیں اس نے فرمایا کہ اس انکار پر قائم رہنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، ان کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی. کیسا غفور الرحیم، کیسا عطا فرماتا ہے، اور کیسا وہ بدبخت کہ رب العالمین، عالمین کا مالک، اس نے پیدا فرمایا، تمہارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے تمہیں ہونا عطا فرمایا. اس کے لیے سجدہ ریز ہونا، سجدہ کرنے والے کی عظمت اس سجدے میں ہے. تمہیں اس نے حکم دیا. تمہاری زندگی کے صبح و شام اس نے تجھے سکھائے، تیرے اسلوب تجھے بتائے، تیری ضروریات کی تکمیل، تیری خوراک، تیرا پہننا، تیرا اوڑھنا، تیرا سوچنا، تیرا بولنا، ایک ایک شے کلام ذاتی سے عطا فرمائی. اپنا محبوب مبعوث فرمایا جو زندگی کے ہر مرحلے اور زندگی کے ہر حصے سے اپنی زندگی مبارک گزارتے ہوئے سنت خیر الانام تیری رہنمائی کا سبب کر دیا. رب کائنات، ایک لحظے کو سوچ تو صحیح، جس اناج، جس ذات، جس میں پھنس رہا ہے. یہ بھی میں حرکت دیکھی تو انسان لاشعوری طور پر دیکھتا ہے تو مکھی تھی. آپ قرآن کریم سے اس مکھی کی مثال دیکھیں. مکھی ہم سے کوئی شے چھین لائے، ہم قاصر ہیں اسے لوٹا لینے کی. قرآن بیان فرما. اور جس سے مکھی اور مچھر کی مثال سمجھنے میں اس کے ذاتی جو اس کے حصے ہیں ان کی رسائی نہ ہو جب تک قرآن نہ ہو، اور وہ کہے میں ہوں. یاد رکھیے یہ امتحان گاہ، ہم سارے امتحان گاہ میں. جس روز روح قبض ہو جائے گی، اس وجود اور روح کا رابطہ منقطع کر دیا جائے گا، اس روز یہ امتحان ختم ہو. اللہ رب العالمین جسے محبوب ہے، آپ غور فرمائیں، اقرار کے بعد انکار والے کو بھی وہ غفور الرحیم فرما رہا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. جو توبہ کر لیا، اصلاح یہ نہیں کہ مزاح کر رہا ہو، میری جی توبہ، میری توبہ اور وہی عمل کر رہا ہو، یہ وہ مزید گستاخی کے پہلوؤں میں داخل ہو جائے کہ اللہ کے حضور تو توبہ بجائے شرمندگی کے تو شرائط کی تکمیل پوری کر رہا ہے.
تجھے احساس نہیں کہ تو دہراتا چلا جا رہا ہے؟ اسی لیے یہ پہلو بھی پسند نہیں فرمایا گیا کہ قاضی میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسی غلطی نہیں کروں. اللہ سے توفیق مانگی جائے، یا اللہ مجھے بچا اس غلطی سے، بجائے اس کے کہ پھر اپنی ذات کو لے میں نہیں کرتا، میں وعدہ کرتا ہوں. اس میں سے جان چھڑاؤ میاں. اور ہمارے تو لغت کے اور ہمارے حالات ایسے علمی ہو گئے ہیں کہ بات ہو رہی تھی لفظ میں اور ہم. آج اگر آپ بولیں نا کہ ہم نے یہ کیا تو کہا جائے گا بڑا متکبر ہے، اکیلی ذات کو ہم کہہ رہا. مرور زمانہ کے اتنے اثرات پڑتے ہیں کہ لفظ میں کو انانیت سمجھا جاتا تھا، ہم اس لیے بولا گیا کہ یہ لفظ میں انانیت کی نشانیاں نہ بولا جائے. تو وہی دنیا، وہی شب و روز اور وہی مخلوق پہلے میں کو انا سمجھتی تھی، اب ہم کو انا سمجھتی. تو اپنے قوانین پر ہم آئیں گے تو اپنی انکار، اپنی اقرار، اپنے اقرار کا انکار، اپنے انکار کا اقرار، یہی دستور چلتا رہے گا. تو جو مضبوط بات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، وہی حق ہے، اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا. ایک ماں، وہ ماں جو سخت سردی اور جاڑے کے موسم میں اپنا وہ بچہ کہ جس کا بستر گیلا ہو جائے اسے خشک بستر پر لٹا دیتی ہے اور اس سخت سردی میں خود اس گیلی جگہ پر سو جاتی ہے. فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اسے اپنی مخلوق پیاری ہے. اور یاد رکھنا یہ جو لفظ 70 ہے نا عربی میں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 70 سے مراد یہ جو 70 71 72 محاوراتی پہلو ہے. 70 جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے بے شمار. یہ 70 پر پابندی نہیں ہے، یہ بے شمار کے معنوں میں آتا، ان گنت معنی. اسے اپنی مخلوق نہیں پیاری. جسے ہم کلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے کہ جی اس کے ہاتھ گندے ہیں، یہ خود بیمار ہے مجھے بھی بیماری دے، اس کے لیے بھی اس نے پسند فرمایا کہ اس کا حضور آئے، سجدہ ریز ہو، دست بستہ ہم کلامی کرے، اپنے اللہ سے مانگے وہ راضی ہوتا ہے، شکر کرے وہ راضی ہوتا ہے اور دیتا ہے. تو یہ جو بنیادی حصے ہیں نا، اقرار پھر انکار، کسی کو توبہ اور اس توبہ پر قائم رہنا نصیب، پھر ایسے کہ جو اس انکار پر ہی ایسے بدبخت ہوئے کسی انکار کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. اس تمام کے پیچھے جو بنیادی حصہ جا کر ڈھونڈو گے تو وہ تمہارا قلب ہوگا. ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت اور ایک حال ہے. کسی نے کندھے پر تو کوئی نہیں نہ اٹھا رکھا، یا کسی نے کچھ سامان میں تو نہیں نہ باندھ رکھا. ایک دعویٰ ہے، ایک حال ہے. اس کی صداقت کی جو شہادت ہے وہ اس کا عمل ہے. اب دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن عمل ظاہری پہلو ہے کہ قرآن و سنت ظاہر میں موجود ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اب یہی قلب جو ہے محترم سامعین کرام، یہ جو کیفیات کا گھر ہے، یہی بادشاہ ہے پورے وجود کا. اسی کا اقرار اور اسی کا انکار تعین کر دیتا ہے نتائج کا. اپنی زندگی، اپنی معمولات، اپنی پسند ناپسند میں دیکھیں نا، کیا کہتے ہو؟ بہت بڑا دکھ، کیا کہتا ہے میرا دل گھٹ رہا ہے، بند ہو رہا ہے، بڑا دکھی ہے، میرا دل بڑا خوشی ہے. ہنس تو چہرہ رہا ہے، مسکراہٹ تو چہرے پر ہے، یا تکلیف کا اظہار تو چہرے پر ہے، آنسو تو آنکھ سے بہہ رہے ہیں. اس میں دل کا کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، یہ بادشاہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. استغفار، قرآن کریم نے فرمایا استغفار کی جائے. حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی.
مشائخ تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی روز پڑھو، دانستہ نا دانستہ کتنے ہی تجاوز ہیں، ایسے تجاوز جنہیں تم تجاوز جانتے نہیں ہو تجاوز کر رہے ہو، بارگاہ عزتی کیا اس کا اندازہ ہے؟ اپنی کمائی کی اندازہ ہے؟ تو فرماتے تھے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کی جائے، دانستہ نادانستہ گناہوں کی معافی یہ سبب ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اس دل اور اس دل کی درستگی پر بھی امتحان تو ہے۔ اللہ کے نام کا ذکر سلاسل میں کرایا جاتا ہے، سارے سال ایسے ذکر کی اقسام میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوتے ہیں، یا عملی ہیں یا لسانی ہیں یا پھر خفی، اور خفی ذکر اللہ نصیب فرمائے، اس کی سمجھ نصیب ہو۔ ہاں ایک بات ضرور خیال فرمائیں، مقابل نہ دیکھا کریں، بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے، مقابل دین میں نہیں ہے۔ دینی احکام یا دین میں قرآن و سنت میں مقابل نہیں کوئی بات آتی، مترادف آتی ہے، اور مترادف میں بھی جو گفتگو ہے بہتر اور بہترین کی آتی ہے، مقابل نہیں ہوتی۔ یہ ہماری انحطاط ہے، ہر پہلو کو ہم مقابل دیکھتے ہیں، باپ اور بیٹے کو مقابل دیکھتے ہیں، کمال ہوگی، اذکار کو مقابل دیکھتے ہیں، کمال ہوگی، ترویج دین میں تبلیغ کو اور درس و تدریس کو اور خانقاہ کو مقابل دیکھتے ہیں، کمال ہوگی۔ کیا بات، بنیاد اور حدود قرآن و سنت ہے۔ اب اس میں جب دین کی بات آتی ہے اور اذکار کی بات آتی ہے، یاد رکھنا یہ جو کیفیات قلبی ہیں نا، یہ جو باطنی اذکار ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو رضا باری تعالیٰ سے قرب الہی کا ہے۔ اس لیے نہیں کہ پیر صاحب کہہ رہے، اس لیے کہ اسے عظمت نصیب ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا، معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ صحابیت نصیب ہوئی، اور قوت ایمانی ایسے نصیب ہوئی کہ آنے والی 2 نسلوں تک اس کا اثر چلتا گیا، تابعین اور تبع تابعین۔ نہ تابعین کا کمال ہے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین۔ یہ خیر القرون کی برکتیں کیا ہیں؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درجے کی جلا نصیب ہوئی کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ظاہر سے باطن تک ایمان ایسا رچ بس گیا کہ وجود کا ذرہ ذرہ اس سے اپنے اللہ سے آشنائی نصیب۔ تو اس شعبے میں بھی جو داخل ہو اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اس نزاکت کو سمجھتا آئے، ذات پر نہ آئے، اپنا مرکوز ذات باری تعالیٰ کی طرف رکھے۔ ہم سارے کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ہماری زندگیوں میں 100 غلطیاں ہوں گی، یہ غلطی کہ ذات میں بندہ پھنس جائے یہ اجاڑ کر رکھ دیتے۔ تو اسی آیا کریمہ میں جو فرمایا ہے، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو کفر پر، جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ کوئی نعم البدل ہے نہیں۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ زمین بھر کا سونا، زمین تو ہوگی ہموار، قرآن فرماتا ہے کوئی نہ اونچائی رہے گی نہ کوئی گہرائی رہے گی، ہر شے ہموار کر دی جائے گی۔ تو زمین کو تو زمین ہونا اللہ نے فرمایا، زمین کے سینے میں خزانے کو خزانہ ہونا اللہ نے عطا فرمایا، سونے کا سونا ہونا تو اللہ نے فرمایا۔ جو مالک ہے اس کے مقابل افزانہ کیا، لیکن یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ جس دنیا کے مال و متاع کو، جن خواہشات کے صدقے تم حق چھوڑ رہے ہو، یہ تمام جمع کر لو کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ایسا اپنا نقصان کر بیٹھو۔ تو جو امتحان میں ہے وہ مخاطب، اس میں صلاحیت ہے
کہ اس کلام سے وہ اخذ کرے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ درد کو سمجھنے کے لیے الفاظ جو ہیں نہیں سمجھا سکتے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ اس درد سے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے رات سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی۔ جس کی بیماری اور تکلیف میں رات گزری وہ اس سے پوچھو، یا جو میری بات سن رہا ہے، چونکہ میں بھی انسان ہوں، یہیں صحت اور بیماری سے گزروں، میری وہ رات جو ساری تکلیف میں گزری مجھے آج بھی یاد۔ میں نے دیکھا سب سوئے، میں نے دیکھا سب اٹھے، تو جو ساری رات تکلیف میں گزری، یقین مانے وہ رات ختم ہی ہونے کو نہیں آتی تھی۔ صحت و بیماری رہی، ایک رات میں نے اپنی زندگی میں ایسی دیکھی ہے جو ساری رات شدید تکلیف میں گزری۔ آج بھی وہ رات، وہ بستر، وہ موقع مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ اتنا کرب تھا۔ یہی رات جو ہم سرانے پر سر رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا صبح وہ گزرتی نہیں تھی۔ تو جس پر بیتی ہے وہ بذر ایک لحظے کو اس تکلیف کو سوچ لے، وگرنہ تو تکالیف سے ہم گزرے ہیں، وجودی تکالیف سے بھی گزرے ہیں، اور ان تکالیف سے بھی گزرے ہیں جن کا اثر شاید وجود پر نہیں پڑتا، لیکن بندے کے سینہ چیر دیتے ہیں۔ تو نہاں خانے میں جن کی جا کر جو چنگاری چپتی، تو اپنی خوشیوں میں دیکھ لو، اپنی دکھوں میں دیکھ لو، اپنی راتوں اور دن میں دیکھ لو۔ میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں بڑی سادہ سی کر رہا ہوں، سمجھ آئے گی۔ تو جب دردناک کی بات آئے گی تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ وجود کا اس درد میں مبتلا ہونا، جب یہ درد قلب تک جا کر پہنچے گا نا، تو کوئی پیمانہ دنیا کا نہیں ہے جو اسے ماپ سکے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی اپنی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش ہوگی، اور نہ کسی کی قوت ہوگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا جی، معاونت میں کسی کی طاقت کام آ جاتی ہے، کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، یا کہیں مال اور دولت جو ہے، صاحب ثروت ہونا وہ کام آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا انصاف خرید لو، یہ انصاف ہے کہاں جسے تم خرید رہے ہو یا بیچ رہے ہو؟ جو اصل انصاف ہے نہ وہ بیچا جاتا ہے اور نہ وہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یعنی کوئی پہلو جو معاونت کا ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، طاقت سے، سفارش سے یا مال و دولت سے، یہ تین پہلو کوئی نہ کوئی، ان تین پہلوؤں میں معاونت ہوتی ہے جو دنیا کی مدد ہم دیکھتے ہیں۔ یہی تین پہلو ہوتے ہیں، مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف پہلو، لیکن بنیادی طور پر یہ تین حصے ہیں۔ اور وہاں مدد کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج جہاں ہم اپنی زندگی، اپنی سانسیں، اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں، یہاں ضرورت ہے ادراک کرنے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ ہم کمزور اور گنہگار ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ حق نصیب فرمایا اس کا احسان، اس پر قائم ہونا وہ عطا فرمائے، یہ بھی اسی کا احسان۔ زندگی ایمان کی نصیب ہو، خاتمہ بالایمان نصیب ہو، یہ سارا میرے رب العالمین کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔